طریقے سے ایک مسافر آپ کو ملتا ہے سفر پر جاتا ہوا، آپ اس سے اگر پوچھیں گے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں تو فوراً فر آپ کو یہ ساری باتیں بتا دے گا کہ میں فلاں مقام سے آ رہا ہوں، فلاں مقام تک میرا ارادہ ہے جانے کا اور میرے جانے کا مقصد یہ ہے۔ اس طریقے سے ہر ایک کو اپنی دنیا کے جو کام ہیں اس کے مقصد سے وہ واقف ہے، لیکن آخرت کے کاموں سے وہ غافل ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مالک اپنے نوکر کو کہیں پر کچھ کام کے لیے بھیجتا ہے، اس کو سہولتیں دے کر، اس کو فیسلٹیز دے کر کہ فلاں کام ہے میرا، تم جا کر کر کے آنا، اور وہ سفر کرتا ہے۔ سفر کرنے کے بعد وہاں پر جا کر وہ اپنے مقصد کو اگر بھلا دیتا ہے اور اپنی من مانی زندگی وہاں پر گزار رہا ہے اور کھا پی کے عیش کر کے وہ ساری فیسلٹیز، وہ ساری سہولتوں کا ناجائز استعمال کر کے وہ جو کام کا جو مقصد تھا وہ کام پورا نہیں کیا اور پھر وہاں سے لوٹا، تو پھر مالک کیا کرے گا؟ اس سے راضی ہوگا؟ خوش ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ مالک اس سے انتہائی ناراض ہوگا اور اس کو گرفتار کروائے گا اور اس کو سخت سزائیں دلوائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک انسان کا بھی معاملہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دے کر، ساری قوتیں اور صلاحیتیں اور طاقتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ کچھ کام کرنا ہے، تمہیں کچھ مقصد دے کر بھیجا ہے۔ وہ اگر اس کے خلاف استعمال کرے گا، جیسے کہ نعمتیں، اس کو سب سے پہلے زندگی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازی ہے، اور پھر اس کے بعد وقت کی نعمت اور صحت اور تندرستی کی نعمت، بیوی بچوں کی نعمت، مال اور اولاد اور دیگر بہت سے اعضاء اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائے ہیں۔ دل و دماغ ہے، آنکھ اور کان اور ہاتھ اور پیر، یہ سب چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اگر وہاں جا کر وہ اس کا ناجائز استعمال کرے گا، یعنی اس کو اس مقصد کے تحت استعمال نہیں کرے گا، اپنی مالک کی مرضیات کے خلاف استعمال کرے گا، من مانی زندگی گزارے گا اور کھیل کود میں پڑا رہے گا، لہو لہاب میں پڑ جائے گا، یعنی شراب اور جوا اور اس قسم کی بیہودگیوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کو برباد کرے گا، یا دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑھ کر زندگی گزار لے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے اصلی خالق اور مالک کو ناراض کر رہا ہے۔ یہی کام آج دنیا میں بہت سے انسان کر رہے ہیں، یعنی وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اس کے خالق اور مالک کی مرضی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر طاقتوں کو اور قوتوں کو جو اس کے مالک نے ان کو عطا فرمائی ہے، زندگی کے مقصد کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور اسے برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک عقل مند اور سمجھدار انسان کو دنیا میں آنے کے بعد ان 3 سوالات کے جوابات معلوم کر کے زندگی گزارنا ضروری ہے، تبھی وہ کامیاب زندگی گزار کر یہاں سے جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ انسان کہاں سے آ رہا ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ وہ کیوں آیا ہے یہاں پر، اس کا مقصد کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ 3 سوالات کے جوابات جاننا انتہائی ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا مقصد حیات معلوم ہو اور پھر اسی کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ عام انسانوں کا خیال ہے کہ ان کی زندگی ماں کے پیٹ سے خبر کی گڑے تک ہی ہے، یعنی پیدا ہونا اور پھر مر جانا۔ وہ دنیا میں دوسری مخلوقات کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف اور افضل بنا کر پیدا کیا ہے۔ دیگر جو مخلوقات ہیں ان کے مقابلے میں اس کو اشرفیت بخشی ہے، ان کو جو ہے عقل، سمجھ اور فہم عطا کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو اس کے کام پر لگا دیا ہے، مخدوم کائنات انسان کو بنایا ہے اور ساری چیزوں کو خادم بنایا ہے۔ بڑی بڑی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، سورج اور چاند اور ستارے اور زمین و آسمان، سب کے سب اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سالوں کی زندگی دی ہے، تو کیا پھر انسان جو ان سے استفادہ کرنے والا ہے، کیا وہ 60-70 سال جی کر چلے جائے گا؟ نہیں، یہ تو جانوروں والی زندگی ہے کہ یہاں پر آئے اور چند مہینے اور چند سال رہ کر یہاں سے گزر گئے، ختم، مٹی ہو گئے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن انسان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اکمل، اشرف اور افضل بنایا ہے ساری مخلوقات کے مقابلے میں، اس لیے اس کی زندگی کا جو میعاد ہے وہ بھی لامحدود ہے، لامحدود زندگی کے سفر پر چل رہا ہے۔ ایک غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمان بھی اس عقیدے میں بڑا کمزور ہے کہ یہاں کی زندگی کے بعد دنیا کی آخرت والی زندگی بھی ہے اور وہاں پر جا کر اس کو سب حساب کتاب دینا ہوگا اور جزا و سزا کا قانون ایک مقرر کیا ہوا ہے اپنے رب کے پاس، یہ وہ بھولا ہوا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے سب سے پہلے کہ آدم علیہ السلام کو جب ہم نے پیدا کیا، اس کا تذکرہ سورہ اعراف
پارہ 9 میں تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کیے تو پھر ان کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، اربوں خربوں کی تعداد میں، اور ان کو چونٹیوں کی شکل میں پیدا کر کے ان کو ایک جگہ ایک میدان میں جمع کر دیا۔ بتایا جاتا ہے وہ میدان عرفات تھا، اور پھر وہاں پر انہیں عہد الست کے نام سے جو جانا جاتا ہے، عہد انتہائی مشہور عہد الست لیا گیا ان سے۔ سب سے پہلے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی اپنے مالک کی محبت اور اپنے رب کی بات کہ یہ تمہارا رب کون ہے۔ اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسانوں نے جواب دیا بلا، قالوا بلا شہدنا، یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم کو دنیا میں بھیجا جائے گا وقتاً فوقتاً، تو اپنے تم کو وہاں پر بھیجا جائے گا، اور پھر بظاہر میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، دکھائی نہیں دوں گا، تمہاری آنکھوں سے اوجھل رہوں گا، دنیا میں مجھے بغیر دیکھے اور پہچان کر میری اطاعت اور بندگی اور عبودیت اختیار کرنا تمہاری زندگی کا مقصد ہوگا۔ اس دنیا میں تمہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجوں گا، صحیفے نازل کروں گا، اور اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا۔ وہ آ کر تمہیں میرا تعارف کروائیں گے، میری ہی عبودیت اور بندگی اور کی دعوت دیں گے، اور تمہیں صحیح راستہ دکھائیں گے۔ پھر دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد تمہیں دوبارہ میرے پاس آنا ہوگا۔ وہاں کی زندگی ہمیشگی کی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ چند روزہ زندگی ہوگی۔ پھر یہاں آنے کے بعد میں تم سے سوال کروں گا، تمہاری دنیاوی زندگی کے بارے میں جو تم گزار کر آئے ہو، اس کے ایک ایک لمحے کا جواب تم کو میرے پاس آ کر دینا ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران پارہ 4 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے دل نشین انداز میں یہ بات بتا دی ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں، کہ بروز قیامت تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا جو تم سے دنیا میں کیا ہے، جو آگ سے ہٹا لیا گیا اور بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہی کامیاب ہوا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکے کا سودا۔ تو یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ دیکھو یہ معاملہ تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس کے داہنے کان میں اذاں اور بائیں کان میں اقامت دیتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ یہی وجہ سے کہ یاد دہانی کے طور پر دیکھو تم سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ وعدے کا وقت اب پورا ہو رہا ہے، اب تم دنیا میں آ چکے ہو، اور تم سے اب سوال و جواب ہوگا تمہاری ہر عمل کے بارے میں۔ تمہاری یہ لیے ریمائنڈر کال ہے کہ تم اپنے مالک کو اور خالق کو پہچان کر یہاں پر اس کی عبادت میں لگے رہنا، اس کی اطاعت اور بندگی اور فرمانبرداری کرنا، اس کے سوا کسی اور کی اطاعت اور بندگی نہیں کرنا۔ یہ معاملہ ہوا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ انسان کی زندگی کی شروعات جو ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلا ہے وہ، اور اپنے باپوں کی صلب سے ہوتے ہوئے، اپنے ماؤں کے رحموں سے ہوتے ہوئے ایک مدت مقررہ تک وہاں پر ٹھہر کر اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ زمین کی پیٹھ پر وہ اب کھڑا ہوا ہے اور زندگی گزار رہا ہے، اور ایک وقت مقررہ میں یہاں جیے گا، اور پھر اس کے بعد زمین کا پیٹ اس کی جگہ ہوگی، اس کا خیام ہوگا، اس کا مسکن ہوگا، وہاں پر برزخ جو کہتے ہیں اس میں رہے گا ایک مدت مقررہ تک۔ پھر وہاں سے اٹھایا جائے گا بروز قیامت۔ تمام انسان اس وقت اٹھائے جائیں گے، سب کے سب خبروں سے نکالے جائیں گے، اور پھر حشر برپا ہوگا، سوال و جواب، اور پھر جزا و سزا پل صراط سے گزرتے ہوئے جنت یا دوزخ اس کا آخری مقام ہوگا۔ وہ ہمیشگی کی زندگی وہاں پر اس کو مل جائے گی۔ یعنی انسان کی زندگی لامحدود ہے، اس کی زندگی محدود نہیں ہے، جیسا یہ سمجھ رہا ہے کہ 60-70 سالہ زندگی نہیں، یہ تو جانوروں والی زندگی ہے۔ جانور یہاں پر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، کھاتا پیتا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے بعد یہاں سے گزر جاتا ہے، لیکن انسان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا ہے، اور پھر ساری نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہے، ساری قوتیں اور صلاحیتیں اس کو عطا فرمائی ہے۔ تو پھر اتنی چیزیں دینے کے بعد کیا اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا؟ کیا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیا اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ من مانی زندگی گزارو، جو چاہے کر لو، اپنے من میں آیا جیسے کرو، اور اللہ کے پاس جا کر تم کو کچھ بھی جواب دینا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے بالکل۔ اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، اور اس سے معلوم کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کام کیے تھے اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہے۔ اب اس کو جو ہے ایک مشہور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر جو بوئیں گے وہی وہاں پر کاٹیں گے۔ اس طریقے سے اس کی مثال دنیا میں ایک ٹرین
کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں کہ ایک ٹرین مختلف اسٹیشنوں پر ٹھہرتی ہوئی منزل پر پہنچتی ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرین ایک مقام سے نکلتی ہے، پھر وہاں سے نکل کر بیچ میں درمیان میں مختلف اسٹیشن پر اس کا وقفہ ہوتا ہے، ایک شیڈیول پیریڈ ہوتا ہے، اس کا ڈیفائن پیریڈ، یہاں سے نکلے گی اتنے وقت پر، اور پھر یہ اسٹیشن پر فلاں اسٹیشن پر اتنے وقت پر پہنچے گی، پھر وہاں سے فلاں اسٹیشن پر پہنچے گی۔ یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہے پہلے سے۔ ویسے ہی جو ہے انسان بھی ایک ٹرین کی طرح ہے، وہاں سے نکلا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اور چل رہا ہے، اس کی زندگی چل رہی ہے، جاری ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ دنیا بھی ایک اسٹیشن ہے، ٹرین کے اسٹیشن کی طرح۔ یہاں پر آ کر وہ اب ٹھہرا ہوا ہے، اور یہیں پر ایمان کا مطالبہ بھی اس سے کیا ہے۔ دوسرے اسٹیشنز پر اس سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، نہ وہ کرنے پر قدرت رکھتا تھا۔ اسی اسٹیشن پر یہی مقام ہے، یہی وقفہ ہے جس میں اسے انہیں آزادی دی گئی ہے، اختیار کی آزادی اور عمل کی آزادی، اور اس کو بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز پسند کرتے ہیں اور کون سا راستہ اچھا ہے اور کون سا راستہ برا ہے۔ اب اس کے لیے اس کے اوپر ہے یہ کہ وہ اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرے یا اپنے اختیارات کا جو ہے ناجائز استعمال کرے۔ پیغمبر اور کتابیں آ چکی ہیں اور اس کو یہ بات واضح کر دی گئی ہے اس کے سامنے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو جانے بغیر جو ہے اگر گزارتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے خسارے کا سودا ہوگا۔ اس طریقے سے جو ہے انسان کی زندگی کا یہ جو وقفہ ہے، جو اسٹیشن ہے، انتہائی اہم ہے۔ اسی میں اس کی زندگی بنتی بھی ہے، سنورتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ اس کی مثال جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی زندگی جو ہے فانی ہے۔ یہ وطن اصلی وطن نہیں ہے، اصلی وطن تو آخرت والا ہے۔ آخرت والی جو وطن ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ تو ایک مثال آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کچھ کام کرنے کے لیے اپنے ملک سے دوسرے ملک کو جاتا ہے، تجارت کے لیے یا اور مزید روزی کمانے کے لیے۔ وہاں پر جا کر بڑی محنتیں کرتا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے اور پھر پیسے کماتا ہے۔ پیسے کما کر وہاں پر عیش نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتے جاتا ہے، لوگ اگر اس سے پوچھتے ہیں کہ کچھ سہولتیں لے لو، کچھ اپنے لیے گھر بنا لو، گاڑی لے لو اور دوسرے لگژریز لے لو، تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ میرا اصلی وطن نہیں ہے۔ میں تو یہ پیسے جو کما رہا ہوں اس کو سیو کر کے اپنے وطن بھیج رہا ہوں اور پھر وہاں پر اس کو جمع کر رہا ہوں، تاکہ میں وہاں پر جب واپس جاؤں گا، کیونکہ یہاں کا قیام تو میرا عارضی ہے، یہ ویزا کب ختم ہو جائے گا پتہ نہیں۔ ویزا ختم ہوتے ہی میرے کو یہاں سے جانا ہوگا، نکال دیا جائے گا مجھ کو یہاں سے، اس لیے میں یہاں پر کچھ بھی نہیں کروں گا۔ یہاں پر بس چند روزہ زندگی ہے میری، یہاں پر میں ایسے ہی گزار لوں گا، اس کو زیادہ عیش نہیں کروں گا، زیادہ استعمال نہیں کروں گا وہ پیسے کو۔ میں پیسہ وہاں لے جا کر اس کو استعمال کروں گا، وہاں پر اچھی طریقے سے زندگی گزاروں گا۔ یہ کہتا ہے اپنے اصلی وطن کو کیا سمجھتا ہے کہ وہاں پر جا کر میں وہ پیسے کو لے جا کر اپنی آئندہ زندگی، باقی زندگی کو اچھی طریقے سے گزاروں گا۔ یہی بالکل طرز عمل انسان کا اس دنیا کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ یہ دنیا اس کا اصلی وطن نہیں ہے، یہاں پر جو اس کا قیام ہے یہ عارضی قیام ہے، اور یہاں سے اس کو گزرنا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو نکلنا ہوگا، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کو نکال دیا جائے گا یہاں سے۔ لوگ لے جا کر اس کو قبر کے گڑھے میں ڈالیں گے، اس وقت اس کو میں جان کر یہ حسرت ہوگی، اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے جو اصلی وطن ہے اس کے لیے اس کو وہاں کی سیونگ کرنی ہوگی، وہاں کے لیے جو ہے بھیجنا ہوگا، اپنی نیکیاں بھیجنی ہوگی، اپنی تمام جو اچھائیاں جو دنیا میں وہ کر رہا ہے اس کو وہاں کے لیے اس کو سیو کرنا ہوگا، بھیجنا ہوگا۔ کیونکہ ایک مومن کی زندگی کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ مومن کی زندگی دنیا جو ہے ایک قید خانہ ہے، اور اس وجہ سے کہ قید میں کیسا ہوتا ہے، ایک قیدی کو انہیں اس کی مرضیات کچھ بھی نہیں چلتی، وہاں پر وہ ایک جو ہے قاعدے کا پابند ہوتا ہے، ایک ضابطے کا پابند ہوتا ہے، جو کہا جاتا ہے وہی اس کو کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، من مانی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کے برخلاف ایک کافر، اس کے لیے یہی دنیا جنت ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اپنے عیش دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ لیکن مومن کے لیے ایسا نہیں ہے، مومن کو تو جو ہے ایک قیدی کی طرح یہاں پر زندگی گزارنا ہوگا، تو ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے مالک کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر آخرت والی زندگی اس کی بہترین ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک فرمانبردار بندوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، تم سے جو چھوٹی زندگی تم کو یہ دنیا میں دی گئی ہے، 60-70 سالہ زندگی، یہ دنیاوی زندگی میں تم میری مرضی کے مطابق زندگی گزار لو اور میرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چل لو، تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ آگے آنے والے ہزاروں سال ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں خود اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی اجازت دوں گا، جو چاہیں گے تم کو وہاں پر ملے گا، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، اور یہاں وہاں پر تمہارے لیے پسند کی چیزیں ہوں گی، تم جو مانگو گے تم کو مل جائے گا، وہاں پر تمہیں ناراضگی نہیں ہوگی، وہاں سے تم کو نکالا نہیں جائے گا، وہاں تم بیمار نہیں ہوگے، سب کچھ تمہیں وہاں پر حاصل ہوگا۔ بس تم سے یہ میں کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ تم یہاں پر
میری پسند کی رب چاہی زندگی گزارو تو پھر تمہاری من چاہی زندگی وہاں پر آخرت میں جا کر میں تم کو عطا کروں گا، اور پھر وہ زندگی وہاں کی یعنی ہمیشگی کی زندگی ہوگی، یہاں کی زندگی کی طرح نہیں کہ 60-70 سالہ زندگی، یہاں کی تھوڑی سی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں بندہ گزار دیتا ہے تو پھر وہاں کی ہمیشگی کی زندگی میں وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی پسند کی زندگی گزار سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔